بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کو ابھی 50 سال ہی گزرے تھے کہ یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کو شہید کر دیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور ابھی مکمل ہی ہوا تھا کہ بادشاہت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ جب حضرت معاویہ کا انتقال ہوا تو یزید ان کا جانشین بنا۔ حکومت پر بیٹھتے ہی اس کا سب سے اہم مسئلہ حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر سے بیعت لینے کا تھا، کیونکہ ان تینوں نے یزید کو امیر معاویہ کا والی تسلیم نہیں کیا تھا، اور یزید کو سب سے بڑا یہ بھی خطرہ تھا کہ ان تینوں میں سے کوئی خلافت کا دعویٰ کر دے گا اور سب میرے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اب یزید نے کیا کیا کہ مدینہ منورہ کے گورنر ولید کو حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر دی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ان تین حضرات سے بیعت لی جائے۔ گورنر ولید نے ایسے ہی کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر دی اور یزید کی بیعت کے لیے بھی کہا۔ حضرت امام حسین نے تعزیت کے بعد فرمایا کہ میرے جیسا آدمی اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا، اور نہ ہی میرے لیے اس طرح چھپ کر بیعت کرنا مناسب ہے۔ اگر آپ باہر نکل کر عام لوگوں کو اور ان کے ساتھ ہمیں بھی دعوت دیں تو یہ مناسب ہوگا۔ یزید کی بیعت حضرت امام حسین کو سخت ناپسند تھی، کیونکہ وہ نااہل تھا اور اس کا انتخاب بھی اسلامی طریقے کے مخالف تھا، اس لیے آپ اس کے خلاف تھے، اور حالات ایسے نہیں تھے کہ آپ اس کے خلاف آواز بلند کریں۔ اس لیے آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ آپ کے مکہ پہنچنے کی خبر سن کر لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے اور آپ کی زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے۔ اور ادھر جب اہل کوفہ کو حضرت امیر معاویہ کے انتقال کی خبر ملی اور اس بات کا پتہ چلا کہ حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کیا ہے، تو انہوں نے حضرت امام حسین کے نام ہزاروں کی تعداد میں خط لکھے کہ آپ جلدی سے کوفہ تشریف لے آئیں، کیونکہ خلافت آپ کے لیے خالی ہے، ہم سب آپ کے منتظر ہیں، آپ کے سوا ہمارا کوئی امام نہیں، آپ کی آمد کے لیے یہاں ہزاروں کا لشکر حاضر ہے۔ اب جب حضرت امام حسین نے وہ خط پڑھے اور لوگوں کے جذبات اور محبت دیکھی تو آپ نے فیصلہ کیا کہ پہلے کوفہ میں اپنے چچا زاد بھائی کو بھیج کر حالات معلوم کیے جائیں۔ اگر حالات مناسب ہوئے تو میں چلا جاؤں گا، اور اگر حالات نامناسب ہوئے تو آپ بھی واپس تشریف لے آنا۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر تو پہلے ہی مشہور تھی، اور اہل کوفہ والوں کی بے وفائی کا بھی پہلے ہی تجربہ ہو چکا تھا، لیکن اگر یزید بادشاہ رہتا تو دین اسلام کے لیے خطرہ تھا اور اس کی بیعت بھی نہیں کی جا سکتی تھی، اس لیے وہ ہر طریقہ اپنا رہا تھا کہ لوگ اس کی بیعت کر لیں۔ ان حالات میں اہل کوفہ کا یزید کی بیعت سے انکار کرنا اور حضرت امام حسین کو دعوت دینا اور ان کی بیعت کرنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لازم کرتا تھا کہ ان کی درخواست کو قبول کیا جائے، کیونکہ وہ قوم یزید پر بیعت نہیں کرنا چاہتی تھی، اور حضرت امام حسین اس قوم کو اس جابر کے حوالے بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اگر ان کی درخواست کو قبول نہ کرتے تو اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیتے؟ اب اس مسئلے کا صرف یہی حل تھا کہ حضرت امام حسین اہل کوفہ والوں کی درخواست کو قبول کرتے اور ان کے پاس وہاں چلے جاتے۔ اگرچہ چند صحابہ کرام اس بات پر راضی نہیں تھے، کیونکہ ان کو اہل کوفہ کا پہلے سے ہی پتہ تھا، لیکن پھر بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ حضرت امام حسین نے اپنے چچا زاد بھائی کو بھی اہل کوفہ بھیجا تھا۔ اس نے اہل کوفہ کی بے پناہ محبت دیکھ کر حضرت امام حسین کو خط لکھ کر بھیجا کہ ہزاروں افراد نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، اس لیے آپ بھی یہاں آ جائیں، سب آپ کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔
اس طرح حضرت امام حسین نے اپنا کوفہ جانے کا ارادہ پورا کیا۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب کو ساتھ لیا اور عراق کے سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل کوفہ کی بدعہدی کا پتہ چل گیا اور اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر بھی مل گئی۔ اس بات پر مختلف لوگوں نے مختلف رائے دی اور ایک بار آپ نے بھی واپسی کا ارادہ کر لیا، لیکن بہت گفتگو کے بعد یہ طے پایا کہ سفر جاری رکھا جائے اور واپسی کا خیال چھوڑ دیا جائے۔ اس طرح قافلہ آگے بڑھا اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں پہنچ گئے۔ یہ محرم الحرام کی 2 تاریخ تھی۔ آپ نے وہاں پہنچتے ہی اس مقام کا نام پوچھا تو پتہ چلا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ اب جیسے ہی نام سنا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا سے پہلے ہی واقف تھے۔ آپ کو پہلے ہی پتہ تھا کہ کربلا ہی وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت کو خون کی ندیاں بہانی ہوں گی۔ اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا ہوگا۔ انہی دنوں میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ آپ نے حضرت امام حسین کو شہادت کی خبر دی۔ آپ کے سینہ مبارک پر ہاتھ رکھ کر دعا فرمائی، اے اللہ حسین کو صبر اور اجر عطا فرما۔ پھر حضرت امام حسین کو ایک خط ملا جس پر لکھا تھا کہ یزید کی بیعت کر لیجئے۔ جب وہ خط آپ کے پاس پہنچا، آپ نے اسے پڑھا اور پڑھ کر پھینک دیا، اور جو خط لے کر آیا تھا اس کو کہا کہ اس وقت میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ خط بھیجنے والا ابن زیاد تھا۔ قاصد نے واپس جا کے ابن زیاد کو بتایا۔ اس کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے لوگوں کو جمع کیا، فوجیں تیار کیں، عمر بن سعد کو سپہ سالار بنایا۔ اب وہ 22,000 سوار لے کر نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے چل پڑا۔ جب یہ لوگ دریائے فرات کے کنارے پر پہنچے اور اس پر قبضہ کر لیا اور حضرت امام حسین اور پانی کے درمیان اب خیمے بنائے گئے۔ خیموں کے پیچھے خندق کھود کر خشک لکڑیوں سے بھرا گیا۔ جب حضرت امام حسین کے لشکر کے لوگ فارغ ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے اپنے اہل و عیال اور ساتھیوں سے فرمایا کہ صبح دشمن سے ہمارا مقابلہ ہے۔ میں تمہیں خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ ابھی رات باقی ہے، جہاں جگہ پاؤ چلے جاؤ۔ ایک ایک شخص میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کو ساتھ لے جاؤ۔ اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم لوگ بکھر جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بلا ٹال دے۔ دشمن جب مجھے دیکھ لے گا تو تمہارا پیچھا نہیں کرے گا۔ یہ سن کر سب نے عرض کی، ہم ایسا کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ آپ کے بعد ہم اکیلا زندہ رہیں۔ اللہ ہمیں ایسا دن نہ دکھائے کہ آپ نہ ہوں اور ہم زندہ رہیں۔ یہاں تک کہ ابن سعد نے اپنے لشکر کے ساتھ امام حسین اور ان کے رفقا پر حملہ کر دیا۔ وہ سب ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ یزید کا یہ سب کرنے کا مقصد اپنی حکومت قائم رکھنا تھا اور اپنا نام بنانا تھا۔ نام تو اس کا بن گیا کہ وہ بدبخت شخص ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت کے بے گناہ قتل کا داغ ہے۔ یہی وہ انسان ہے جس پر ہر زمانے میں پوری دنیا لعن طعن کرتی ہے اور قیامت تک اس کا نام اسی حقارت سے لیا جائے گا۔ میدان کربلا کی حالات و واقعات انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کریں، آمین۔